اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو اور آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے اور جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی اسی طرح تقدیر بدل جائے گی۔ تو آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا جو امتی یہ عمل کر لے گا میں اس کی لکھی تقدیر بھی بدل دوں گا۔ تو اس لیے آج جو میں عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ ایک بہت ہی مختصر ترین اور چھوٹا سا عمل ہے جو ہر کوئی بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ مرد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتے ہیں، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو بہت ہی غریب تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا کہ اے میرے غلام، کیسے دن گزر رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا کہ آقا، رشتہ داروں میں برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، اونچے خاندان والے ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں۔ ویورز، یہ آج کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو اس کے مطابق آپ کو وظیفہ بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ تو اونچے خاندان والے لوگ ہیں مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو میرے آقا، میں غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ تو وہ غریب صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب، جو نوجوان محبت بھری گفتگو آپ سے کر رہا تھا یہ تو کل ظہر تک زندہ ہے۔ کل ظہر کے وقت اس کی زندگی ہے، پھر یہ فوت ہو جائے گا۔ ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ سے دیکھ کر آئے، اس کی موت مقدر بن چکی تھی۔ فرمایا، آقا، اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی ہی بات بتائی اور واپس چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے غلام، تمہاری زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں آج ہی تمہاری وہ خواہش پوری کر دوں۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ آقا، جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے۔ اتنی غریبی دیکھی ہے کہ جب سے آنکھ کھولی ہے کبھی میٹھا نہیں کھا سکا۔ میرے آقا، آپ نے پوچھ لیا ہے تو عرض کرتا ہوں، میری دو حسرتیں ہیں، دو خواہشیں ہیں۔ میری دو خواہشیں ہیں جو زندگی بھر کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، کون سی حسرتیں ہیں؟ غلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی یہ اپنی خواہش بتائی کہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے پر میں نے آج تک میٹھا کھایا نہیں ہے۔ ساری زندگی میٹھے کی طلب رہی پر نہیں کھا سکا، اتنی اوقات نہیں تھی۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے نیک بیوی مل جائے تاکہ میرا زندگی کا ایک سہارا بن جائے، ساتھی مل جائے۔ غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا ہے؟ کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی اتنی بات کہنی ہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے چچا کی بیٹی ہے جو کہ بہت نیک ہے، خوبصورت ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر سلام، آپ نے فوراً اس کے چچا کو بلایا اور کہا، اپنی بیٹی کو دلہن بناؤ، میں نے اپنے اس غلام کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔
ابھی رخصتی ہوگی اور ابھی ہی نکاح ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا نوجوان کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ، اور کسی صحابی سے کہا کہ برتنوں کا انتظام کرو، کسی سے کہا چارپائیوں کا انتظام کرو، یعنی سب کے الگ الگ ڈیوٹی لگا دی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو، کل اس نے چلے جانا ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ دوستو، پھر مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا تمہارا گھر خالی ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور ان کا سارا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وہیں لے جاؤ۔ جب رات گزری تو اگلے دن نبی نے اس صحابی کو بلایا اور کہا آج ظہر کے وقت اس کے گھر کے پاس چلے جانا جس دلہے کی کل شادی کی ہے، اور عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہنا اور دھیان رکھنا اندر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جیسے ہی رونے کی آواز آئی تو مجھے آ کر بتانا۔ دوستو، وہ صحابی عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتا رہا۔ جب بھی وہ اس کے گھر کے پاس جاتا تو اندر سے ہنسی خوشی کی آواز آتی، لیکن رونے کی کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، وہاں سے تو ہنسی خوشی کی آواز آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے گر پڑے اور فرمایا مولا یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل نے خبر دی تھی کہ اس نوجوان کی ظہر کے وقت وفات ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، جو جبرائیل نے خبر دی تھی وہ سچ تھا، تقدیر یہی تھی کہ آج اس نے مر جانا تھا، ظہر کے وقت وفات ہو جانا تھا، لیکن میرے حبیب نے جب آپ نے اس نوجوان کی شادی کے بعد دلہا دلہن کو گھر بھیج دیا اور کھانے کا سامان بھی ساتھ دے دیا، تو جب وہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، ابھی لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تھے کہ باہر دروازے پر کسی غریب نے دستک دے دی۔ اس نے آواز دی میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ تو اس وقت اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا میرے لیے اتنی شرف کی بات ہے کہ آقا نے میرا نکاح تمہاری جیسی نیک بیوی سے کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ سارا کھانا اٹھا کر غریب کو نہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب، اس نوجوان نے وہ میٹھا جو ساری زندگی نہیں کھایا تھا اٹھا کر میرے نام پہ دے دیا۔ تو جب وہ روٹی اور حلوہ فقیر کی جھولی میں پہنچا تو اس فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے میرے مولا، ان کی جوڑی سلامت رکھنا، ان کو خوشیاں دینا، ان کو اولاد دینا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر میں یہی تھا کہ اس نے کل ظہر کے وقت مر جانا ہے، لیکن جب اس نے غریب کی مدد کی، اس کو کھانا کھلایا، تو میں نے اس کی تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی۔ تو پیارے دوستو، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے پڑوسیوں میں دیکھو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو ان کے حالات تنگ تو نہیں ہیں، کوئی بیمار تو نہیں کہ جس کے پاس دوائی کے لیے بھی پیسے نہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا آپ کو نظر آئے تو اس کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ آپ کی قسمت بھی سنور جائے گی۔ ہم لوگ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے رکوع کرتے ہیں اور وظیفے کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو آپ کی تقدیر، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر ایک دن بھی آپ کا ہمسایہ بھوکا سو گیا تو ہمارے وظیفے، ہمارے تسبیحات، ہمارے سجدے کسی کام کے نہیں۔ آج ہی دیکھیں آپ کی جیب میں 100 روپے ہو، 50 روپے ہو، 200 روپے ہو، جتنا بھی ہو آپ غریب کی مدد کریں، کسی غریب کو کھانے کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی دوائی لا دیں، یہی مدد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہی سب کرنے سے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ غریب لوگوں کے کام آؤ گے اور ان کی نکلی ہوئی ایک دعا آپ کی زندگی بدل دے گی، اور میرا اللہ آپ کا وہ ہر مقصد پورا فرما دے گا جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جیسے میں نے آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے، اس سے آپ کو علم تو ہو گیا ہوگا کہ تقدیر کیسے بدل جاتی ہے۔ تو پیارے ویورز، اس واقعے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ بھی شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ وہ اسی واقعے کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت
एक आयत बताऊंगी, एक आयत पढ़नी है जो कि आपने एक तस्बीह किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। अगर फजर के टाइम पे आप पढ़ें तो वो सबसे ज़्यादा मुनासिब वक़्त है, क्योंकि सब सो रहे होते हैं, खामोशी होती है। तो इसलिए जब खामोशी में आप कोई अमल करते हैं तो उसका दर्जा भी डबल हो जाता है। तो अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 11-11 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और दरमियान में आपने ये एक आयत पढ़नी है जो कि 100 की तस्बीह पढ़नी है। 101 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। एक दफ़ा फिर सुन लें, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। और जो आपके साथ वाक़या शेयर किए है, ये भी आप इस पर भी अमल करें और अपने हमसायों की, अपने रिश्तेदारों की मदद करें। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।